آئیے اس سیریز میں جانتے ہیں کہ شمالی ہند میں اردو ادب کیسے پھیلی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ شمالی ہند میں اردو ادب کے متعلق دو نظریات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ولی کی دہلی میں آمد 1700 میں اور بعد ازاں ان کے دیوان کی آمد 1740 سے شمالی ہند میں اردو ادب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو ادب کی تاریخ کا آغاز تو ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف نظریے کے مطابق ولی سے پہلے بھی بعض شعراء ملتے ہیں جنہوں نے ہندی میں اشعار کہے۔ اس نظریے کے حامی ناقدین کے بموجب عالمگیر کے عہد کا آخری سال تک ایسے شعراء کے نام ملتے ہیں جنہوں نے فارسی میں ہندوی کا پیوند لگایا۔ محققین شمال ہند میں اردو شاعری کی قدیم ترین مثالوں کی تلاش میں اکبر کے عہد تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ قائم چندر پوری اور میر حسن نے ملا نوری کا ذکر کیا ہے جو اکبر کے عہد میں تھا اور پیلی کا دوست تھا، اس کا یہ شعر محفوظ رہ گیا: ہر کس کی خیانت کن البتہ بترسد، بیچارہ نوری نہ کرے ہے نہ ڈرے ہے۔ گو شمالی ہند میں اردو ادب میر وسودہ اور ان کے معاصرین کے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیقات اردو ادب کی ابتدائی صورتوں کی شرح میں کوئی 100 سال تک پیچھے گئی ہے۔ امیر خسرو کے مطالعے میں فارسی اور ہندی کے ملاپ سے جنم لینے والی ہندوی کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ شمالی ہند میں اردو ادب کی صورت پذیری کے مطالعہ میں یہ امر ملحوظ ہے کہ دارالحکومت کی بنا پر دہلی بالخصوص اور شمال ہند بالعموم صدیوں سے تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بننے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اقدار کی شکست اور تمدنی انقلابات کا تماشا بھی رہا ہے۔ دربار کے برعکس یہاں فارسی اجنبی زبان نہ تھی، بلکہ سرکاری سرپرستی کی بنا پر عام زندگی میں ترقی اور ادبی تخلیقات کا وسیلہ ہی نہ بنی، بلکہ ایران اور اس کے وساطت سے مسلم کلچر سے پیوستگی کا بھی ذریعہ تھی۔ یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کہ شمالی ہند میں اردو ادب کی نشوونما اور صورت پذیری میں فارسی نے اساسی کردار ادا کیا ہے۔